ایک چھوٹا سا مفتی آج کل جسے مشہور ہونے کا بڑا شوق ہے. تم نے پڑھا کیا ہے؟ یتیم العلم یزید الفکر خبیث النسل والاصل والعقل منحوس الشکل قبیح العقل اخبث الناس ارذل الناس افتن الناس. گھس بیٹھی ہے، تو نے پڑھا کیا ہے؟ میں تو ایک صوفی سا درویش سا بندہ تھا، ٹھیک ہے جی. مسجد میں جاتا تھا اذانوں سے پہلے اور اشراق پڑھ کے واپس آیا کرتا تھا. مجھے تو کوئی لینا دینا نہیں تھا اس طرح کے معاملات کے ساتھ. بس اللہ تعالیٰ نے مسلط کر دیا تمہارے اوپر، سیدھی سی بات ہے. تجھے پتا کیا ہے فراڈی کہ تو علم ہوتا کیا ہے؟ ہائے 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 ہائے. ہم بھی اہل علم سے پوچھ کر ان کی تعلیمات سے استفادہ کر کے تم پہ مسلط ہوئے. میں نے گھر بیٹھ کے تو یہ سارے کام خود نہیں کیے ہیں، میں نے سب سے استفادہ کر کے تمہارے لیے ایک ڈراؤنا خواب بن گیا ہوں. میں نے خود سے تو نہیں بخاری مسلم لکھی ہوئی ہے، یہ پہلے سے دنیا میں موجود تھی. ہاں انٹروڈیوس ہم نے کروایا اللہ کے فضل سے. ہے ساری دنیا کے محقق جو تجھے ٹھوک رہے ہیں مرد کا بچہ ہے تو کسی کی تقریر کا جواب تو دے کر دکھا. تیری پھوپھی بھی ناس گئی سی. اور اس حجرے سے نکل کر کبھی سامنے تو بیٹھ. جب ہم یہاں بیٹھ کر اللہ کے فضل سے تمہارے گھروں میں پہنچے ہوئے ہیں، تمہارے بچوں کے موبائلوں میں پہنچے ہوئے ہیں، تو انجینئر کو تو باہر نکلنے کی ضرورت نہیں. انجینئر تمہارے کلیج بڑھ گیا. ہائے ہائے اتنا سکون. ویسے ہمیں یہ کہتے ہیں کہ انجینئر صاحب بند کمرے میں بیٹھ کے بات کرتے ہیں، خود اکیلے بیٹھے ہوتے ہیں. سارے مولوی کلے بیٹھے ہوندے جے. کئی تے اپنا موبائل کا کیمرہ بھی خود آن کرتے جے. یہ تو لیٹسٹ نیوز ہے. گلا منو کرتے جے. ٹھیک ہے، جو 300-400 بندوں میں بیٹھ کے جو ہر دفعہ نئے آتے ہیں. آپ میں سے کتنے ہیں ریئل ٹائم جو آج پہلی دفعہ میرے درس میں آئے ہیں 5 جنوری 2025؟ تو خود اکیلے بیٹھ کے یہ آن لائن سیشن کر رہے ہوتے ہیں اور مجھے کہتے ہیں انجینئر صاحب کمرے سے باہر نہیں نکلتے. انجینئر تھوڑے گھر بڑھ گیا. اور جو دلائل تیرے اوپر جرح کی جا رہی ہے تیرا کفر بتایا جا رہا ہے. اللہ کے بندو، میں کیمیا والی مشین آن کی ہے تو میری مجبوری ہے. میں جب بھی علاج کروں گا چیخیں نکلیں گی. اور جس دن اشرف تھانوی کو بریلویوں نے مان لیا کہ ولی اللہ ہے، ہم بھی مان لیں گے. یعنی کہ نہ ہی سمجھو. تو نبیوں کے لیے بات کرتا ہے، سرکار کے لیے گندی باتیں کرتا ہے. معاذ اللہ معاذ اللہ ثم معاذ اللہ. میں نوجوانوں کو کہنا چاہتا ہوں کیا دلائل اپنے پلیٹ فارم سے بیان کرتے رہے ہیں، کرتے رہتے ہیں، کرتے رہیں گے. یعنی اپنا فرقہ ٹھکواتے رہے ہیں، ٹھکواتے رہیں گے. وہ کہنا نہیں یار کتھوں بلا چمڑ گئی، نواں ہی باب کھول دیتا ہے. اس قسم کے شیطان اور ابلیس کے نطفے ہر دور میں ہوتے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ انجینئر جو ہے یہ شیطان کا نمائندہ ہے. جس طرح وہ بغدادی کہتا تھا نا، چھڑ دو وچ عبد القادر پہ گیا، چھڑ دو وچ انجینئر پہ گیا جی. ہم نے اپنی زندگی کا ایک بہت بڑا عرصہ اس پاکستان میں گزارا. تو اس سے میرا کیا فائدہ؟ ہر 10 سال کے بعد ایسا ناسور اور مردود پیدا ہوتا ہے. میں نے آپ کو بارہا بتایا کہ مجھ سے بچنے کا طریقہ یہ ہے کہ اپنی زبانیں بند رکھیں. اگر زبان آپ کھولیں گے میں تو انہوں کار تک پہنچا کے آواں گا، منجی ٹھوک دیں گا تو میں. بات تو صحیح ہے. اور ہمارا نوجوان بھاگ رہا ہوتا ہے اور ہمیں کہتا ہے آپ تو وہی دقیانوسی باتیں کرتے ہیں، آپ تو وہی دقیانوسی باتیں کرتے ہیں، آپ وہی دقیانوسی باتیں. بندہ غلط ہے لیکن اے گل تو ٹھیک ہے. گل سچائی نہیں کرنی چاہیے جی، اے گل ہوتی صحیح ہے. اور جو باتیں ہم سمجھا رہے ہوتے ہیں اس کو سمجھتا نہیں، اور اسی بات کو غلط انداز میں وہ سمجھاتا ہے تو وہ بھی ہو جاتا ہے. وہ شوق تو بڑھ گیا. میں نے کہا یہ کیسی بنی اسرائیل کی قوم ہے کہ ہر نوینتا کو دیکھ کر چمک کو دیکھ کر بھاگنے لگ جاتے ہیں. اچھا یہی بنی اسرائیل کے اندر تھا. حضرت موسیٰ گئے کوہ طور کے اوپر اور پیچھے سامری نے چمکیلا بچڑا بنا دیا. وہ جو حضرت موسیٰ کے پیچھے نماز پڑھتے سب بچڑے کے پیچھے. روکو ذرا، ہم ہی بتا دیتے کہ یہود و نصارہ والی خرابیاں اس امت میں بھی آئی ہیں. بخاری مسلم حدیث ہے. تم میں وہی خرابیاں پیدا ہوں گی جو اگلوں میں پیدا ہوئی تھی، قدم با قدم، بالشت بر بالشت، حتیٰ کہ ان میں سے کوئی گو کے سراغ میں داخل ہوا تم بھی یہی کام کرو گے. صحابہ نے پوچھا یہ اگلے لوگوں سے مراد یہود و نصارہ؟ آپ نے فرمایا وہ مراد نہیں تو اور کون سے لوگ مراد ہیں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پہلی پریڈکشن فرما دی. اور حضور نے کہا میری امت میں بھی یہ عادت آئے گی. آج میرے اور آپ کے اندر یہ عادت ہے کہ ہم ہر نوینتا کے پیچھے بھاگنا شروع ہو جاتے. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ 1 منٹ کی آپ نے غلط مسکنسپشن پھیلانے والی تقریر کو سن کر اپنا عقیدہ بدل. اچھا ہم اس 1 منٹ کو 4 گھنٹہ آپ کو سمجھاتے ہیں. نہیں. کیونکہ سچ کو سمجھانے میں ٹائم لگتا ہے.
یہ پورا ڈرامہ کر لیا نا, اب تو جا واپس جا کے اپنی زنبیل کھول, اب تو وہ ہماری ڈیمانڈ پوری کر دے کہ ان باتوں کے ویڈیو میں جواب دے جو تو نے سنبھال کے رکھے ہوئے ہیں. کوئی جواب نہیں. جھوٹ تو گناہ کی چیز ہے, اس میں بندہ فوراً ایکٹریک ہوتا ہے, لیکن اپنے ایمان کی حفاظت کرو. ٹھیک ہے, سمجھ گیا. اللہ مرنے سے پہلے اور آخری عمر تک, آخری سانس جو ہماری موت کی ہو, اس وقت تک اللہ رب العالمین ہمیں اپنی توحید کا, ٹھیک ہے, نبی پاک کی رسالت اور ختم نبوت کا, آج میں بھی آمین کہنی ہے, صحابہ اور اہل بیت کا تو دبا کے اچھی آمین کہنی ہے. ماننے والا اور غلاموں میں رکھے. آمین. اور اگر تم سمجھتے ہو کہ تمہاری بونگیوں سے, کہانیوں سے کوئی مجھے مرچیں لگتی ہیں, نہیں سرکار, مجھے تو بڑی خوشی ہوتی ہے. میں تو جب میمز بنی ہوئی دیکھتا ہوں تو میں تو اپنے اسٹوڈنٹ سے کہتا ہوں کہ یار شکریہ ادا کرو, اگر یہ نہ ہوتے تو یہ میمز کیسے بنتی, مجھے بتاؤ.